السلام علی رسوله محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی ہے، سبقت کا مطلب یہ ہے کہ پہل کی ہے، وہ چاہے مہاجر ہوں چاہے انصاری ہوں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر صحابہ اور انصاری صحابہ۔ مہاجر صحابہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی حضور کے ساتھ یا حضور کے حکم پر۔ انصاری صحابہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینہ میں رہتے تھے پہلے سے، جنہوں نے حضور کو ساتھ لے کر گئے اور حضور کو ویلکم کیا اور استقبال کیا اور حضور کے پاس آئے اور حضور کو یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے انصار۔ یہ انصار نصرت سے نکلا ہے، نصرت مدد کو کہتے ہیں، نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ ان صحابہ نے حضور کی مدد کی تھی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور مہاجر یہ ہجرت سے ہے، تو چونکہ صحابہ نے ہجرت کی تھی اس لیے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی دو بڑی مشہور تقسیم ہے، یا آپ کیٹیگری کہہ لیں یا تقسیم کہہ لیں، مہاجر اور انصار۔ تو مہاجر وہ صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، اور انصار وہ صحابہ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے اور حضور کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر گئے تھے۔ ابھی جو ہم بیعت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہاں سے مدینہ سے آئے، تو یہ سارے وہی انصاری صحابہ ہیں۔ تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام میں سبقت کی ہے، چاہے وہ انصاری ہوں چاہے وہ مہاجر صحابہ ہوں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم، جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو ان صحابہ کے بارے میں، یعنی اس میں پھر صحابہ کی تمام پوری جماعت آ جاتی، لیکن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے وہ ان کا ذکر کیا ہے جن کو کہا جاتا ہے السابقون الاولون۔ السابقون کا مطلب سبقت کرنے والے، جن کو اللہ نے یہ توفیق ان کی قسمت میں لکھی کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے مہاجرین صحابہ میں آپ حضرت ابو بکر صدیق کو لے لیں، حضرت علی کو لے لیں، حضرت خدیجہ کو لے لیں، یہ مہاجرین، اور بھی جو ہم تذکرہ کرتے رہیں کون کون سے صحابہ نے کب اسلام قبول کیا۔ اور انصاری صحابہ میں پہلے وہ 6 صحابہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، پھر 12 صحابہ تشریف لائے، پھر 72 صحابہ تشریف لائے، ان سب کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں۔ سارے صحابہ کے بارے میں یہ ارشاد ہے اللہ کا، لیکن ان صحابہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ الگ ذکر بھی ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصاری ہوں، اسی طرح وہ تمام صحابہ جو ان کے رستے پر چلے، جس رستے پر یہ السابقون الاولون چلے تھے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے قرآن میں اپنے کلام میں یہ ارشاد فرما دیں کہ میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں، تو اس سے بڑی کوئی فضیلت کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں یہ سارے انہی صحابہ کا پڑھ رہے ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے بیعت عقبہ ثانیہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر جو صحابہ نے بیعت کی،
میں ایک دفعہ خلاصہ ان پوائنٹس کا ذکر کرتا ہوں جن باتوں پر بیعت کی تھی تاکہ ہمیں پتہ ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر جو بیعت اولا ہوئی تھی, جو پہلی بیعت ہوئی تھی, وہ 6 باتوں پر ہوئی تھی, 6 کاموں پر ہوئی تھی. اور وہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سورہ صف میں غالباً, اللہ یشرکن باللہ. 6 چیزیں جن پر صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, وہ 6 چیزیں کون سی تھیں؟ نمبر 1, شرک نہیں کریں گے. اللہ یشرکن باللہ, شرک, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یسرقن, چوری نہیں کریں گے. میں اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں, میں صرف ذکر کرنا چاہ رہا ہوں پوائنٹس. نمبر 2, چوری نہیں کریں گے. ولا یزنین, نمبر 3, زنا نہیں کریں گے. ولا یقتلن اولادہن, نمبر 4, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. فقر کے ڈر کی وجہ سے, غربت کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. نمبر 6, لا یعصینک فی معروف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں. جو حکم حضور کی طرف سے دیا جائے گا اس کو قبول کریں گے. یہ 6 باتیں ہیں جن پر صحابہ نے پہلی بیعت میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اولاد کو قتل نہیں کریں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, اور حضور کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہم جب اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے عاشق ہیں, ہم رسول کے عاشق ہیں, ہمیں بھی حضور کے ہاتھ پر ان 6 چیزوں پر بیعت کرنی ہوگی. ہم بھی شرک سے اپنے آپ کو بچائیں, چوری سے بچائیں, زنا سے بچائیں, اولاد کو قتل کرنے سے بچائیں, کسی پر تہمت لگانے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور حضور کے احکام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق صحابہ ہوں. اور اگر یہ کچھ نہیں ہے, شرک بھی ہو رہا ہے, چوری بھی ہو رہی ہے, بدنظری بھی ہو رہی ہے, اولاد کو ماں کے پیٹ میں قتل بھی کیا جا رہا ہے, لوگوں پر تہمتیں بھی لگائی جا رہی ہیں, پھر وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں, میں عاشق ہوں, میں عاشق ہوں, ایسے عشق کا شریعت اعتبار نہیں کرتی. قرآن کریم میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, قیامت کے دن اللہ زبان کو تالا لگا دے گا. سورہ یاسین میں اللہ قیامت کے دن زبان کو تالا لگا دے گا, ہاتھ باتیں کریں گے. اس ہاتھ سے چوری کی تھی یا نہیں, یہ ہاتھ بتائے گا. اس ہاتھ سے کسی نامحرم کو ہاتھ لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا, یہ ہاتھ بتائے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, ٹانگیں گواہی دیں گی. زبان کو تالا, ہاتھ گواہی دیں گے. اس ہاتھ سے آپ موبائل میں ساری رات کیا سرچ کرتے رہے, آپ کی انگلیاں کہاں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی رہیں, یہ ہاتھ, یہ انگلیاں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی. ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. حضور نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, ہاتھوں کا زنا ہاتھ لگانا ہے. ہر انسان کا ہر عضو زنا کا ارتکاب کرتا ہے, اس کی حیثیت مختلف ہے. ٹانگیں گواہی دیں گی کہ کہاں چل کر گیا تھا, چوری کرنے کے لیے چل کر گیا تھا, کسی نامحرم سے ملنے کے لیے چل کر گیا تھا, کسی پر تہمت لگانے کے لیے چل کر گیا تھا. یہ ہاتھ پیر انسان کا جسم گواہی دے گا. تو قیامت کے دن جو پتہ چلے گا نا, اور جو قبر میں پوچھا جائے گا, یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. قبر میں جو پوچھا جائے گا من ربک من نبیک, یہ انسان زبان سے نہیں جواب دے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو یہ ہو کہ یہ 3 سوال ہیں, تو یہ تو 3 سوال یاد کرنا کوئی مشکل ہے. یہ تو آپ یاد کر لیں, 5 منٹ میں یاد ہو جائیں گے, ساری زندگی مزے کریں. نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, حج کرنے کی کیا, چھوڑیں 3 سوالوں کا جواب دینا ہے نا. من ربک من نبیک ما دینک, یہ جواب دینا ہے نا. تو اس کا جواب یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, 5 منٹ بھی نہیں لگتے. جواب دینا ہے میرا رب اللہ ہے, میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میرا دین اسلام ہے. یہ اگر زبان سے جواب دینا ہوتا پھر تو معاملہ آسان تھا. حدیث میں آتا ہے حضور
کا چہرہ انور قبر میں انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. مردہ سے پوچھا جائے گا حضور کا چہرہ انور سامنے لا کر اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے میری سنتوں پر عمل نہیں کیا ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری لا ادری, وہ افسوس کرے گا ہاں مجھے نہیں پتا یہ شخص کون ہے. وہ جواب میں یہ کہے گا جب حضور کا چہرہ انور پیش کیا جائے گا, جواب میں لا ادری مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اور جس نے سنتوں پر عمل کیا ہوگا وہ جواب دے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس طرح پوچھا جائے گا, اس طرح پوچھا جائے گا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں, اس کی سنتوں پر کتنا عمل کیا, اس کے راستے اور اس کے طریقوں کتنا اپنایا. تو عمل کرنے والا بتا دے گا, بدعمل کہے گا ہاں, یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں, ہاں لا ادری, افسوس اور غم کی وجہ سے کہے گا کہ مجھے نہیں پتا یہ شخص کون ہے. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. یہ جو میں سیرت پڑھا رہا ہوں مقصد اس کا بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں, اس پر عمل کریں, دوسروں کو بتائیں. یہ سیرت ہے, یہ عشق رسول ہے, یہ عشق صحابہ ہے. پہلی بیعت ہوئی تھی 6 چیزوں پر. یہ میں دہراتا اس لیے ہوں بار بار کہ یاد ہو جائے. میرا مقصد کوئی تقریر کرنا نہیں ہے کہ میں نے تقریر کی آپ نے سن لی. آپ کوشش کریں گے یہ آپ کو یاد ہو جائیں. شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے, اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ 6 چیزیں تھیں جن پر صحابہ نے پہلی بیعت میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. دوسری بیعت جو صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر کی وہ 5 چیزوں پر کی تھی. اس میں سے پہلی چیز السمع والطاعہ فی النشاط والکسل, چستی اور سستی, ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے, چاہے دل کر رہا ہو دل نہ کر رہا ہو. کبھی انسان موڈ میں ہوتا ہے کبھی موڈ میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ چاہے موڈ میں ہو چاہے موڈ میں نہ ہو, چاہے غصے کی حالت ہو چاہے عام حالت ہو, جس حالت میں بھی ہو. حضور نے جو بیعت کی 72 صحابہ کو جو آپ نے بیعت کیا جو مدینہ سے آئے تھے, آپ نے کہا السمع والطاعہ, میری بات سنو گے, والطاعہ اس کی اطاعت کرو گے, فی النشاط والکسل, چستی اور سستی میں. یعنی تمہاری جو بھی حالت ہو, طبیعت اچھی ہو خراب ہو, دل مانے نہ مانے, اس پر بیعت کرو. نمبر 1. دوسری چیز النفقۃ فی العسر والیسر, تنگ دستی میں بھی اور مالداری میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, چاہے غربت ہو چاہے مالداری ہو. اس چیز پر حضور نے ان سے بیعت لی. تیسری چیز حضور نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اچھائی کا حکم دو گے برائی سے لوگوں کو روکو گے. نمبر 4 لا تخافوا ان تقولوا فی اللہ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم, جب اللہ کے دین کی بات ہوگی, جب اللہ کے لیے کوئی بات کی جائے گی تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. جو حق بات ہوگی وہ بغیر لگی لپٹی کے حق بات کو حق طریقے سے صحیح لوگوں کو بتاؤ گے, ڈرو گے نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اور نمبر 5 آپ نے فرمایا ان تنصرونی وتمنعونی اذا قدمت علیکم, تم میری ایسی حفاظت کرو گے, میری ایسی مدد کرو گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اور مدد کرتے ہو. یہ 5 چیزیں ہیں جن پر حضور نے دوسری بیعت صحابہ سے لی. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے, سستی اور چستی میں. دوسری چیز تنگ دستی اور مالداری ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تیسری چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر. چوتھی چیز اللہ کے لیے جب بات کرو گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. پانچویں چیز میری ایسی حفاظت کرو گے اور ایسی مدد کرو گے جیسی حفاظت اور جیسی مدد اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سیرت سے یہ سبق سیکھیں
کہ ہم نے بھی اگر صحابہ کے رستے پر چلنا ہے، حضور کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی کہ شریعت پر عمل کریں، دل مانے یا نہ مانے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی غصے میں ہے، اس کو دین کی بات بتا دیں یا کہیں بھائی غصہ نہیں کریں، غصہ حرام ہے، یہ وہ، اس وقت اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کچھ بھی بولتا رہے گا بولتا رہے گا بولتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب اس پوزیشن میں، اس موڈ میں جب وہ آتا ہے تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اللہ کی بات میں نے اس وقت تو ماننی ہے جب میں غصے میں نہ ہوں، لیکن اس وقت نہیں ماننی جب مجھے غصہ آیا ہو، یا اللہ کی بات میں نے اس وقت تو ماننی ہے جب میں گھر سے باہر ہوں، جب گھر کے اندر ہوں پھر میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی۔ اچھے اخلاق میں نے اس وقت تو اپنانے ہیں جب میں گھر سے باہر ہوں، جب بیوی کے پاس جاؤں پھر میرے کو اچھے اخلاق، کوئی بھی آپ اس کی تعبیر کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہم اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں کہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ خرچ کرنے کا تعلق مالداری اور تنگ دستی سے نہیں ہے، یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں۔ یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ میں غریب ہوں تو میں کیسے صدقہ کروں۔ 1 روپے تو صدقہ کر سکتے ہیں، 2 روپے تو کر سکتے ہیں، 10 روپے تو کر سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ تیسری چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ چوتھی چیز اللہ کے معاملے میں کسی سے ڈریں گے نہیں۔ پانچویں چیز جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں علماء، ان علماء کی ایسی حفاظت کریں گے، دین کا کام کرنے والوں کی ایسی مدد کریں گے، ایسی حفاظت کریں گے جیسی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں، تب جا کر یہ دین آگے پھیلے گا۔ اور تب جا کر، اب ظاہر ہے حضور کے ہاتھ میں، ہم حضور کی مدد تو براہ راست نہیں کر سکتے، حضور کی حفاظت تو براہ راست صحابہ نے کی، صحابہ نے حضور کی براہ راست مدد کی۔ حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس سیرت کے اس درس کی روشنی میں کہ علماء کی حفاظت، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت ایسے کریں جس طریقے سے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج اگر یہ بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ مولوی صاحب یا عالم صاحب یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی قاری صاحب لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہے، یہ ذہن میں عموماً آتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی ہے، اور بیعت لے کر امت کو تعلیم دی ہے، بیعت لے کر امت کو تعلیم دی ہے کہ یہ معاشرے کی، سوسائٹی کی، عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو مضبوط کریں، ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کی تائید کریں جو کسی بھی درجے میں، کسی بھی میدان میں دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ 11 چیزیں تھیں، 6 بیعت اولیٰ میں، 5 بیعت ثانیہ میں، یہ وہ 11 باتیں ہیں جن پر حضور نے صحابہ سے بیعت لی، بیعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب بیعت ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا تھا، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی آئے تھے جب یہ بیعت ہو رہی تھی، حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ آئے تھے، اور حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر کو آپ نے پہرے کے لیے راستے میں کھڑا کیا، حضرت علی کو آپ نے دروازے پہ کھڑا کیا، حضرت عباس کو آپ ساتھ لے کر گئے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی، حضرت عباس آگے بڑھے، ان لوگوں کو مخاطب کیا جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے مدینہ سے آئے تھے، اور کہنے لگے یا معشر الخزرج، اے خزرج کے لوگوں، خزرج ان کا قبیلہ تھا، ان محمدا منا حیث قد علمتم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، اور تمہیں یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے، قد منعناہ من قومنا ممن هو علی مثل رأینا فی، ہم آج تک ان کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے جو ان کے مذہب کو نہیں مانتے۔ حضرت عباس اس وقت خود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کے چچا تھے، حضور کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت عباس نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ان صحابہ کو، کہ یہ ہمارے میں سے ہیں، یہ ہم قریش میں سے ہیں، اور آج تک
ہم ان لوگوں سے ان کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں جو لوگ ان کے دین کو نہیں مانتے. ہم ان کے دین پر نہیں ہیں, میں ان کے دین پر نہیں ہوں, لیکن میں ان کی حفاظت کرتا آ رہا ہوں. فَهُوَ فِي عِزٍّ مِّن قَوْمِهِ وَمَنَعَ, تو یہ اپنی قوم میں معزز بھی ہیں اور اپنی قوم میں محفوظ بھی ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. حضور کو براہ راست کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا. اس کی وجہ یہ حضور کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا, آپ کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا. عرب کا دنیا کا سب سے معزز قبیلہ قریش کا قبیلہ ہے, اس وقت بھی اور آج بھی, اس لیے کہ حضور اس قبیلے میں آئے ہیں. حضور کو کوئی براہ راست کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, انڈائریکٹ وے میں حضور کو ستایا کرتے تھے, تکلیف دیتے تھے. یا کبھی ایسا موقع ہوتا تھا کہ ان کو پتا ہوتا تھا اب کوئی ہے نہیں, تو کبھی کبھی ایسی کوئی حرکت کر لیا کرتے تھے. تو حضرت عباس نے کہا یہ اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنی قوم میں یہ محفوظ ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لہذا وَإِنَّهُ قَدْ أَبَى إِلَّا الْإِنْحِيَازَ إِلَيْكُمْ وَاللُّحُوقَ بِكُمْ, اب ان کا ارادہ یہ بنا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, یہ اس محفوظ جگہ سے نکل کر تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں. ان کا اب نظریہ اور ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اب میں نے مکہ چھوڑ کر جانا ہے. جب یہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, فَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا وَعَدتُّمُوهُ إِلَيْهِ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ. لہذا ایک بات اچھے طریقے سے سنو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو ساتھ لے کر جاؤ گے اور جو وعدہ تم ان سے کر رہے ہو کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, حضور نے جو ہاتھ بیعت کی اس پر بیعت کی نا کہ میری حفاظت کرو گے. حضرت عباس نے فرمایا یہ جو تم وعدہ کر رہے ہو, اگر تم اس وعدے کو پورا کر سکتے ہو اور ان کی حفاظت کر سکتے ہو اور ان کی مدد کر سکتے ہو, فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ, تو ٹھیک ہے تم اور تمہارا معاملہ, ہم کچھ نہیں کہتے, ہم بیچ میں نہیں آتے. اگر تم یہ وعدہ پورا کر سکتے ہو کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور وَإِن كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ مُسْلِمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ فَمِنَ الْآنِ فَدَعُوهُ, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو, تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں سے ان کو لے جانے کے بعد ان کو چھوڑ دو گے اور ان کو دوسروں کے حوالے کر دو گے, فَمِنَ الْآنِ فَدَعُوهُ, تو ابھی یہ فیصلہ کرو, ابھی ہمیں بتاؤ کہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. اس لیے فَإِنَّهُ فِي عِزٍّ وَمَنَعَةٍ, یہاں پر یہ عزت کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور حفاظت کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں. تو حضرت عباس نے انصاری صحابہ جنہوں نے بیعت کی تھی ان کو مخاطب کر کے بڑے واضح انداز میں دو سوال پیش کیے, دو آپشن دیے اور کہا ان میں سے ایک اختیار کرو, لیکن ابھی اختیار کرو. اگر حفاظت کر سکتے ہو فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ, تو ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کہتے, اور اگر نہیں کر سکتے تو ابھی ان کو چھوڑ دو, پھر تمہیں لے جانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. جب حضرت عباس نے یہ بات کی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد سمعنا ما قلت, حضرت عباس کو کہا آپ نے جو بات کی وہ ہم نے سن لی. پھر انہوں نے حضور کو مخاطب ہو کر کہا فتکلم یا رسول اللہ, حضور کو مخاطب کر کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ ارشاد فرمائیں, فخذ لنفسک ولربک ما احببت, آپ اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہمارے ساتھ جو شرائط لگانا چاہتے ہیں لگا لیں. ابھی جو شرائط لگانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے ابھی لگا لیں. خذ لنفسک ولربک ما احببت, جو آپ چاہیں شرائط اپنے لیے اور اللہ کے لیے ہمارے ساتھ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بات کا آغاز فرمایا, آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی, اللہ کی طرف دوبارہ صحابہ کو دعوت دی, اسلام کے فضائل بیان کیے, اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے لیے میں تمہارے ساتھ یہ شرط لگاتا ہوں, اسألکم لربی اللہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے لیے جو شرط میں تم سے لگا رہا ہوں وہ شرط یہ ہے کہ تم عبادت اللہ کی کرو گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے.
اپنے لیے جو میں شرط لگا رہا ہوں، آپ نے فرمایا ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم، میری ایک شرط ہے اپنے لیے کہ تم میری ایسی حفاظت کرو گے جس طرح حفاظت اپنی اور اپنی اولاد کی کرتے ہو۔ یہ آپ دیکھیں حضور بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو حضور بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے ریپیٹ کیا، حضور نے ریپیٹ کیا، ایک دفعہ بیعت اس بات پہ لی، پھر اس کے بعد دوبارہ اس بات پہ آپ نے شرط لگائی ان کے ساتھ کہ اس شرط میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سیرت کا درس کیا ہے؟ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے درجے میں کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اپنی حفاظت کا مطالبہ کرنا یا اپنے جائز حق کا مطالبہ کرنا، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا کیا تصور بنا ہوا ہے، اگر کوئی مولوی صاحب مسجد میں یا مدرسے میں محتمم کو کہہ دیں یا مسجد کے ذمہ دار لوگوں کو کہہ دیں کہ بھائی میری تنخواہ بڑھا دو یا میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ کام حل کر دو، تو آگے سے ہم لوگوں کا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ ہم لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یار مولوی ہو کر دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مولوی ہو کر دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کے مولوی صاحب آپ کے 5,000 میں، آپ کے 10,000 میں اللہ بہت برکت دے گا، یہ آپ کا پیسہ بڑا بابرکت ہے، آپ کیوں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ محتمم کو کہے گا تو محتمم بھی یہ کہے گا بھائی آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو حضور دین کا کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ کیا خیال ہے؟ حضور دین کا کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ اگر حضور نہیں کر رہے تھے تو کون کر رہے تھے پھر دین کا کام؟ تو حضور نے پھر یہ کیوں کہا کہ میری حفاظت بھی کرو گے، میری مدد بھی کرو گے، اور حفاظت اور مدد بھی ایسی، یہ ہر روایت میں یہ لفظ ہے، جس طرح اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح اپنی بیوی کی حفاظت کرتے ہو، تو اس کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر معاذ اللہ دنیا پر تھی۔ حضور کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، حضور کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں تھا، لیکن حضور نے اس کا مطالبہ کیا۔ آج اگر یہ بات کوئی کرتا ہے تو اس کو تقوی کے بھی منافی سمجھا جاتا ہے، ایسے شخص کو دنیا دار بھی کہا جاتا ہے، ایسے شخص کو یہ بھی کہا جاتا ہے یار یہ تو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو تو دین کی اہمیت اس کی نظروں میں نہیں ہے۔ یہ سیرت کے منافی ہے، یہ سیرت کے کیا ہے؟ منافی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم، جب انسان سیرت پڑھتا ہے نا، اس کے دماغ کے جو دریچے ہیں وہ کھلتے ہیں، اس کی جو کھڑکیاں نا کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہم نے مذہب کا اپنا ایک تصور بنایا ہوتا ہے۔ دور حدیث میں دارالعلوم کراچی میں عموماً 450-500 طلبہ ہوتے ہیں ایک کلاس کے اندر، جو آخری سال ہوتا ہے۔ تو حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں دارالعلوم کراچی میں۔ تو وہ جب آتے ہیں پہلے دن تو وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ 450 علماء نہیں بیٹھے ہوئے، طلباء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جن کا آخری سال ہوتا ہے، یہ 450 علماء نہیں ہیں، یہ 450 مذہب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 450 مذہب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کا الگ مذہب ہے، 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 میں یہاں جو مذہب پڑھانے کے لیے آیا ہوں اس مذہب کا نام ہے اسلام۔ میں جو مذہب پڑھانے کے لیے آیا ہوں اس مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اگر آپ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں تو دارالعلوم کراچی میں رہیں، اور اگر آپ کوئی اور مذہب جو آپ نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو وہ مذہب نہیں پڑھاؤں گا، آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوگی کہ یہ مفتی صاحب کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ آج ہی دارالعلوم سے چلے جائیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم جس پس منظر میں، جس بیک گراؤنڈ میں، جس معاشرے میں پلے بڑے ہوتے ہیں،
جو تصورات، جو خیالات ماں باپ سے، معاشرے سے، دوستوں سے، میڈیا سے، مختلف ذرائع سے ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اس کو اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، حالانکہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتا، اس آدمی کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، اب کسی مولوی صاحب نے، کسی مفتی صاحب نے اس کو کہا بھائی سے بات بند مت کرو، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس طرح قطع تعلقی کرنا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور یہ اور فلاں کتنی دفعہ ایسے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اب جب آپ اس کو سمجھائیں گے نا کہ بھائی سے بات چیت بند مت کرو، تو وہ آگے سے جواب میں کہے گا کہ اس نے یہ کیا اور یہ میں غیرت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ میں کس وجہ سے کر رہا ہوں؟ غیرت کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور آگے کہے گا اللہ بھی غیرتی ہے۔ اللہ بھی کیا ہے؟ غیرت تو اللہ کو پسند ہے، غیرت اللہ غیرتی ہے، میں غیرت کر رہا ہوں اس لیے میں اس سے بات نہیں کر رہا۔ اب شریعت کا حکم ہے، اسی غیرتی اللہ کا حکم ہے کہ بھائی سے بات کرو، لیکن یہ اسی غیرت کو دین بنا کر اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر کے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں تو دین پر 100% عمل کر رہا ہوں، حالانکہ دین سے 100% ٹکرا رہا ہے۔ وہ غیرت دین کا حصہ ہے، لیکن غیرت کس کو کہتے ہیں یہ آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، یہ قرآن ڈیفائن کرے گا۔ قرآن اس کو بےغیرتی کہتا ہے کہ آپ بھائی سے بات نہیں کر رہے، قرآن اس کو بےغیرتی کہتا ہے۔ آپ اس کو غیرت کہہ کر لیبل اچھا لگا دیا، نسبت اللہ کی طرف کر دی، اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا دیا اور اس کو پکا کافر بنا دیا۔ تو یہ اسلام ہے یا ہمارا مزاج ہے؟ یہ ہمارا مزاج ہے جس کو ہم نے اسلام بنا دیا۔ بیوی کے ساتھ سختی کریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو دبائیں گے، ظلم کریں گے، کوئی منع کرے تو ہمارا جواب آگے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بیوی کی کوئی بات کوئی مرد سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ حضور کی سیرت میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں حضور کا اپنی ازواج کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ ہم تو اٹھ کے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی بھر کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی، پوری زندگی میں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم جب عورت کو مارتے ہیں تو اس کو غیرت کا نام دیتے ہیں کہ اس عورت نے، اس بیوی نے تو بدتمیزی کی ہے، میرے ساتھ مماری کی ہے، اس نے تو یہ کیا ہے، اس نے تو وہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی حضور کی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کبھی کوئی تعلق میں چپکلش ہو گئی، کبھی ازواج مطہرات کی جانب سے کوئی ایسا عمل ہوا جو حضور کو اچھا نہیں لگا۔ قرآن میں اس کے تذکرے ہیں، احادیث میں اس کے تذکرے ہیں، لیکن حضور نے کبھی، حدیث میں قرآن کریم کی آیت ہے نا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ حضور کے لیے ایک دفعہ کسی زوجہ مطہرہ نے کوئی شہد سے کوئی مشروب بنایا، کوئی شربت بنایا، حضور نے اس کو پی لیا، اور دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس گئے تو دوسری زوجہ مطہرہ نے کوئی ایسی بات کی کہ آپ نے کیا یہ چیز پی ہے؟ اس سے یہ تاثر گیا حضور کو کہ شاید یہ مشروب پینے کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہے لوگوں کو، حضور کو یہ تاثر گیا، حضور نے فرمایا میرے اوپر حرام ہے، آئندہ میں یہ مشروب نہیں پیوں گا، اس لیے کہ حضور کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیات نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیسے حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں۔ لم تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، ما ان چیزوں کو، احل اللہ لک جو اللہ نے آپ کے لیے کی، تبتغی مرضات ازواجک، صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پر تنبیہ کی کہ آپ اپنی زوجہ کے لیے یہ کام نہ کریں، حضور اپنی ازواج کو اتنا خوش رکھتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج کو دین نہ بنائیں، اپنے مزاج کو
دین نہ بنائیں، اپنے مزاج کو دین کے مطابق بنائیں. اپنے مزاج کو، حدیث میں آتا ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو کان پکڑ کر مروڑ کر اپنے مزاج کے مطابق لاتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے مزاج کا کان پکڑو، اس کو شریعت کے مطابق کرو. یہ بات میں نے اس سے عرض کی کہ یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ غلط تصور ہے کہ اگر کوئی عالم، کوئی دین کا کام کرنے والا دنیا کے اسباب تلاش کرتا ہے، دنیا کے اسباب کے لیے محنت کرتا ہے، یا کسی کو کہتا ہے بھائی میری یہ جو میرا مسئلہ ہے یہ حل کرو، یہ جو میرے دنیاوی اسباب ہیں اس کو حل کرو، یا میرا تنخواہ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کو فوراً یہ ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ کیسا مولوی ہے، یہ کیسا. یہ میں اس لیے ہمارے علماء جو کہتے ہیں نا، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا. اگر ہمارا یہی مزاج ہوتا اور ہم حضور کے زمانے میں ہوتے اور حضور ہم سے یہ بات کہتے کہ تم میری مدد بھی کرو گے، میری حفاظت بھی کرو گے، ہمارا ذہن کس طرف جاتا؟ اگر ہم یہی تصور، یہی ذہن ہوتا اور ہم حضور کے زمانے میں ہوتے اور حضور ہم سے یہ مطالبہ کرتے، ہمارا ذہن وہاں جاتا تو ہم مسلمان رہتے. اس لیے علماء کہتے ہیں شکر کریں کہ اللہ نے حضور کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، ورنہ پرلے درجے کے منافق ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے. اس لیے کہ براہ راست حضور کے بارے میں اگر خدا نخواستہ کسی کے دماغ میں یہ تصور آ گیا، اس کا تو ایمان چلا گیا، اس کا تو ایمان برباد ہو گیا. اتنا خیال آ جانا ہی ایمان کے تباہ اور برباد ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مطالبہ کیا. جب حضرت عباس نے یہ بات کی، حضور نے فرمایا اللہ کے لیے میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو گے، شرک نہیں کرو گے. اپنے لیے یہ شرط لگاتا ہوں کہ میری مدد کرو گے، میری حفاظت کرو گے، ایسی مدد اور ایسی حفاظت جس طرح مدد اپنی اور اپنے بچوں کی کرتے ہو. جب یہ بات ہو گئی، حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے نعم، بالکل ٹھیک ہے. فوالذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دین دے کر بھیجا ہے. لنمنعنک مما نمنع منہ عذرنا فبایعنا یا رسول اللہ. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دین دے کر بھیجا ہے، ہم ضرور بالضرور آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسی حفاظت ہم اپنی اور اپنے بچوں کی کرتے ہیں. لہٰذا آپ ہمیں بیعت کریں، آپ ہمیں بیعت کریں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بیعت کیا. جب یہ بات ہو گئی تو حضرت ابو الہیثم ابن التیہان، یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے بیچ میں بات کاٹی. حضرت برا اور حضور بات کر رہے تھے، یہی بات حضور نے کی. حضور نے جواب ارشاد فرمایا. حضرت ابو الہیثم نے بیچ میں کہا واللہ نحن ابناء الحروب ورثناها کابرا عن کابر، کہ یا رسول اللہ ہم جنگوں کے بیٹے ہیں. جنگوں کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت جنگوں میں رہتے ہیں اور یہ ہمیں جدی پشتی میراث میں یہ چیز ملی ہے کہ بس جنگیں ہی کرنی ہے، جنگیں ہی کرنی ہے. لہٰذا یا رسول اللہ آپ نے تو شرط لگا دی، آپ نے اللہ کے لیے بھی شرط لگا دی، اپنے لیے بھی شرط لگا دی. ہم نے قسم کھا کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ ہم اس پر پورا اتریں گے. اب ایک شرط ہم نے بھی لگانی ہے، ایک شرط ہم نے بھی لگانی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ان بیننا و بین الرجال حبالا، ہمارے بہت سی قوموں کے ساتھ معاہدے ہیں، بہت سی قوموں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں کہ ہم کسی کو پناہ نہیں دیں گے، اس دین والوں کی مدد نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، حضور کو پناہ نہیں دیں گے. وَإِنَّا قَاطِعُوهَا، اور اب جب ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم وہ سارے معاہدے ختم کریں گے. جہاں جہاں ہمارا معاہدہ ہے سب کو ہم جا کے کہیں گے بھائی آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ
نہیں یہ ختم، ہم نے ان کو پناہ دے دی ہے، جنگ کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے کریں جنگ. تو حضور کو صحابہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تیار ہیں، لیکن یہ چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم جدی پشتی جنگ کرتے آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں. جب ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے یہ سارے معاہدے ہم کو توڑنے پڑیں گے. لہذا فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللَّهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ قَوْمِكَ وَتَدَعُنَا. یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں پھر اللہ آپ کو غلبہ دے دیں، اللہ آپ کو دنیا میں قوت اور طاقت دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مکہ چلے جائیں؟ آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ ہم آپ کے لیے سارے معاہدے توڑ رہے ہیں، سارے معاہدے ختم کر رہے ہیں. فَهَلْ عَسَيْتَ کہیں ایسا تو نہیں ہے ان اظہرک اللہ، اللہ آپ کو غلبہ دے دے، ان ترجع الی قومک، آپ دوبارہ اپنی قوم کے پاس آ جائیں، وتدعونا اور ہمیں چھوڑ دیں؟ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں کریں گے، یہ ہماری شرط ہے، یہ شرط آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. حدیث میں آتا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا بل الدم الدم الہدم الہدم، جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا. الدم الدم، جس کا خون تم بہاؤ گے اس کا خون میں بہاؤں گا. الہدم الہدم، جس کو خون تم معاف کرو گے اس کو خون میں معاف کروں گا. انا منکم وانتم منی، میں تم میں سے ہوں تم مجھ میں سے ہو. لہذا احارب من حاربتم، جس سے تم جنگ کرو گے ان سے میں جنگ کروں گا. اسالم من سالمتم، جن سے تم صلح کرو گے ان سے میں صلح کروں گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کے گویا حضور نے انصار کے سامنے شرائط رکھی، انصار نے قبول کیا. انصار نے حضور کے سامنے شرط رکھی کہ ہماری بھی شرط ہے کہ پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کی ابھی مدد کے لیے تیار ہیں. آج آپ کی قوم آپ کی مدد نہیں کر رہی، آپ مجبوراً مکہ چھوڑنے پر مجبور ہیں، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ وعدہ کریں. تو حضور نے وعدہ بھی اتنا پکا وعدہ کیا. یہ الفاظ ہیں، یہ تعبیر ہے. الدم عربی میں خون کو کہتے ہیں، خون. الدم 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 کا مطلب ہے خون 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 کا مطلب یہ تم جس سے لڑو گے میں اس سے لڑوں گا. الہدم، ہدم کے معنی ہوتے ہیں ختم کر دینا. ہدم کا مطلب یہ کہ آپ کسی سے جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا الہدم الہدم، میں بھی ان سے جنگ ختم کروں گا، میں بھی ان سے جنگ ختم کروں گا. اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی احارب من حاربتم واسالم من سالمتم، جس سے تم لڑو گے ان سے میں لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے ان سے میں صلح کروں گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، اب یہ ایک بات تو اس سے دیکھیں ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کوئی معاملہ کر رہا ہو، جب انسان کسی سے کوئی معاملہ کر رہا ہو اس کو بالکل صاف ستھرا کرنا چاہیے. معاملہ بالکل صاف ستھرا کرنا چاہیے. آپ بھی اپنی پوری بات کریں، سامنے والے کی بھی پوری بات سنیں. اگر آپ کو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کو آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اتفاق رائے ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر آپ وہ بات کر لیں، وہ معاہدہ کر لیں، وہ کام کر لیں، یا ان کے ساتھ جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بڑا ہے وہ اپنی بات تو کرے دوسرے کی بات نہ سنے، کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو، تم اپنی باتیں چھوڑ دو. حضور نے ایسا نہیں کیا. حضور نے صحابہ کو موقع دیا کہ آپ بات کریں، اپنی شرائط پیش کریں، اپنی بات کریں، قبول کرنے کی ہوں گی تو میں قبول کر لوں گا. حضور کے سامنے دیگر بہت سے لوگوں نے شرائط رکھی تھی، آپ نے قبول نہیں کی تھی، میں پہلے اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. مثلا کچھ لوگوں نے یہ شرائط رکھی کہ جب آپ کو حکومت ملے گی تو حکومت میں ہمیں حصہ دینا. حضور نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا میں نہیں، یہ وعدہ نہیں کروں گا.
یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جس کو حکومت دینا چاہے, جس کو امیر بنانا چاہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ وعدہ کیا صحابہ سے, انصاری صحابہ سے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نبھایا. آج تک حضور کا روضہ اطہر مدینہ منورہ میں ہے, مکہ میں نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ مکہ نہیں گئے, مکہ تشریف لے گئے حج کے لیے, عمرے کے لیے, اپنا گھر بنانے کے لیے یا وہاں مستقل شفٹ ہونے کے لیے آپ مکہ نہیں گئے, حالانکہ وہ آپ کا آبائی علاقہ تھا. آپ وہاں پیدا ہوئے تھے, آپ کے والد وہاں کے تھے, آپ کی والدہ وہاں کی تھی, آپ کا آبائی علاقہ تھا, آپ کا پورا خاندان وہاں پہ تھا. لیکن آپ نے جب صحابہ سے وعدہ کیا, پھر آپ نے اس کو ایسا وفا کیا کہ پھر آپ دوبارہ مکہ مکرمہ نہیں گئے ہیں. اگر گئے ہیں ضرورت کے لیے, آپ جب مکہ مکرمہ آتے تھے پھر آپ سفر کی نماز پڑھتے تھے. حضور نے بالکل مکہ کو چھوڑ دیا تھا. یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلاً کسی گاؤں میں رہتا ہے اور اس گاؤں کو وہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے, ٹوٹلی اپنا گھر یہاں شفٹ کر دیتا ہے, اب اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوبارہ وہاں جانے کا, تو ایسا شخص جب اپنے اس گاؤں جائے گا تو وہاں سفر والی نماز پڑھے گا, جس کو قصر کہتے ہیں. پوری نماز نہیں پڑھے گا, اس لیے کہ وہ اپنا ذہن بنا چکا ہے, نیت کر چکا ہے کہ اب میں نے وہاں دوبارہ نہیں جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذہن اتنا پکا بنا لیا تھا کہ آپ جب مکہ جاتے تھے آپ سفر والی نماز پڑھتے تھے. مقصد یہ تھا کہ اب میں مکہ میں مسافر ہوں, میرا اصل شہر, میرا اصل گاؤں, میرا اصل وطن اور میرا اصل ملک وہ مدینہ ہے. آپ نے مستقل مدینہ کو اپنا وطن اور اپنا گاؤں اور اپنا شہر, اپنا مستقر, اپنا ٹھکانہ بنایا. آج تک یہ حضور کی وعدے کی پاسداری کی بہت بڑی مثال ہے. حضور کے پاس بہت سے ایسے موقع آئے, حضور کو اللہ نے مکہ کا فاتح بنایا. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا, مکہ پر آپ کی بادشاہت قائم ہو گئی, آپ حکمران بن گئے. تو حضور کے پاس بڑے مواقع تھے کہ آپ شفٹ ہو جاتے, آپ کہتے نہیں میں ابھی مکہ جا رہا ہوں. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا تو پھر آپ نے اس کو پورا کیا, اور پورا ایسا کیا کہ آج تک ساری دنیا, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, وہ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور نے اپنے وعدے کو پورا کیا. آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر مدینہ منورہ میں. اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو آپ کی مشکل میں, تکلیف میں, پریشانی میں آپ کی مدد کرے, یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. یہ جو مطلبی لوگ ہوتے ہیں, خود غرض لوگ ہوتے ہیں, سیلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا الو سیدھا کیا, اپنا مطلب کسی سے نکالا. جیسے ہمارے ہاں محاورہ ہے نا کہ گدھے کو باپ بناؤ, اس سے اپنا مطلب نکالو. یہ محاورہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. آپ نے کسی گدھے کو باپ بنا لیا, مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس سے اپنا کام نکلوا لیا, اس سے اپنی مشکل, اپنی تکلیف, اپنی پریشانی کا کوئی حل نکلوا لیا. اس نے آپ کی مدد کی, آپ کے پاس اللہ نے فراوانی دی, تکلیف ختم کی, مشکل ختم کی, آپ اسی کے پیچھے پڑ گئے, اسی کو آپ نے ستانا شروع کر دیا, اسی کو تکلیف دینا شروع کر دی, یا اسی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بسا اوقات کہ شاید یہ تو ویسے ہی ایک مسئلہ ہوگا, شریعت کا اس معاملے میں کوئی حکم نہیں ہوگا کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ جو آپ کی مشکل میں مدد کرے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. شریعت یہ کہتی ہے, حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا. یہ سیرت کا درس ہے کہ مشکل میں, حضور مشکل میں تھے اس وقت, آپ تکلیف میں تھے, آپ پریشان تھے, آپ کو مکہ کے لوگ مکہ میں چھوڑتے نہیں تھے. انصاری صحابہ نے, مدینہ کے لوگوں نے آپ کی مدد کی, اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے. قرآن نے ان کو انصار کہا ہے, مددگار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ نے آپ کو حکومت دی, فراوانی دی, کشادگی دی, مال و دولت اللہ نے بہا دیا حضور پر, حضور نے کبھی بھی اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہم یہ سیرت کا درس پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اس بات پہ غور کریں, میرے ساتھ میری زندگی میں کہاں کہاں کس نے کیا کیا احسان کیے ہیں.
میری زندگی میں میرے ساتھ کسی نے کس کس موقع پر کیا احسان کیا ہے اور میں نے اس کا کیا بدلہ دیا ہے. اگر بدلہ نہیں دیا یا اس کا بدلہ برا دیا ہے، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں. حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں کے احسان کرنے کے بعد ان کا شکریہ ادا نہ کرے، اللہ ایسے آدمی کے شکر کو قبول نہیں کرتے. آپ زبان سے کہتے رہیں الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے. اللہ فرماتے میں ایسے آدمی کے شکر کو قبول نہیں کرتا جو انسانوں کے عمل اور احسان کا بدلہ نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کو بدلہ دو. فإن لم تجدوا ما تکافئوا بہ، اگر بدلہ نہیں دے سکتے فادعوا لہ، اس کے لیے دعا کرو. حتی ظننتم انکم قد کافأتم، اتنی دعا اس کے لیے کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. اگر آپ کے ساتھ زندگی میں یا میرے ساتھ زندگی میں کسی نے احسان کیا ہے، پہلا حکم شریعت کا یہ اس کو بدلہ دیں. اکثر میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہدیہ صرف قبول کرنا نہیں ہوتا، ہدیہ دینا بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ہدیہ لینا ہے، صرف میں نے ہدیہ لینا ہے، دینا نہیں ہے. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے تہادوا. تہادوا کا مطلب تبادلہ کرو، ہدیوں کا تبادلہ کرو. اس نے آپ کو کوئی ہدیہ دے دیا، کبھی کوئی موقع آیا آپ کوئی ہدیہ پیش کر دیں. اس نے اپنی وسعت کے مطابق دیا ہوگا، آپ اپنی وسعت کے مطابق دے دیں. یہ شریعت کا حکم ہے باقاعدہ کہ بدلہ دیں. بدلہ نہیں دے سکتے، حضور نے فرمایا اتنی دعا اس کے لیے کریں، اتنی دعا اس کے لیے کریں، اتنی دعا اس کے لیے کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا، یہ سبق ہم لے کر اٹھیں. آج جب ہم اٹھیں تو یہ سبق لے کر اٹھیں میرے ساتھ کس کس نے کیا. اس لیے تو قرآن کا حکم ہے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس لیے کہ والدین انسان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں. قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ والد کے احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا، والدہ کے احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. قرآن نے کہا جب بدلہ نہیں دے سکتے دعا کرو ان کے لیے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں، جس نے، چاہے وہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، بزرگان دین ہوں، یا آپ کی دنیاوی زندگی میں کہیں کسی موڑ پہ کوئی کام آیا ہو، اس کے لیے دعا کریں. اگر سب لوگ یاد نہیں رہتے، اس کا طریقہ یہ اپنی دعا میں یہ دعا کریں، یا اللہ میرے ساتھ جس نے جو احسان کیا ہے آپ اس کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیں، آپ اس کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائیں. جو میری جس لحاظ سے جس نے احسان کیا، خدمت کی، تعاون کیا، کوئی اس نے میرے ساتھ احسان کیا، یا اللہ آپ اس کو بدلہ عطا فرمائیں. تو اس میں سارے آ جائیں گے، جس نے کیا ہوگا سارے آ جائیں گے. اس کا معمول بنانا چاہیے. اگر علماء نے لکھا ہے دعا کی قبولیت جن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک غائب مسلمان کی دوسرے غائب مسلمان کے لیے دعا قبول ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے. حدیث میں آتا ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، جب یہ آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس فلاں میرے دوست کے کاروبار میں برکت دے، فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، کہ اللہ تیری اس دعا کو قبول کرے اور اللہ تجھے بھی یہ سب کچھ دے جو تو اس کے لیے، کاروبار میں برکت ختم کر دے، میرے کاروبار میں برکت دے دے. جب ہم یہ کرتے ہیں اس کے کاروبار میں تو بے برکتی ہوگی نہیں، ہمارے کاروبار میں ہو جائے گی. یہ ایک باقاعدہ طریقہ ہے، حدیث میں یہ بتایا ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اوروں کے لیے دعا کرے، یا اللہ میرے فلاں دوست کو اولاد دے دے، فلاں دوست کو دے دے، فلاں کی یہ حاجت پوری کر دے. اللہ اس کی وہ حاجت پوری کر دے گا جس کے لیے وہ دعا کسی اور کے لیے کر رہا ہے. اپنے محسنین کو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا شریعت نے حق مقرر کیا ہے کہ اپنے محسنین کو کہیں جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ کیا ہے؟ دعا ہے.
جزاک اللہ خیرہ کا مطلب اللہ آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا کرے. تو یہ دعا دینی چاہیے احسان کرنے والے کو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انصاری صحابہ کے ہاتھ یہ سارا معاملہ ہو گیا, حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. میں آپ کو حضور کی زندگی سے بتانا چاہتا ہوں حضور کتنے وفادار تھے. جو احسان کرتا تھا اس کے ساتھ کتنی وفاداری کرتے تھے. یہ چیز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے آج, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے. بہت سے لوگ آ کے یہ شکوہ کرتے ہیں میں نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ احسان کیا, یہ کیا, یہ کیا, لیکن جب میں احسان کرتا ہوں وہ الٹا مجھے برا جواب دیتا ہے, جب احسان کرتا ہوں وہ الٹا بدلہ دیتا ہے, جب احسان کرتا ہوں. تو ایسے لوگ جب حضور کے اتنے صریح حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن حضور ہماری سفارش کریں گے, حضور ہماری شفاعت کریں گے. حدیث میں آتا ہے جب غزوہ حنین ہوا, غزوہ حنین جب تفصیل سے آئے گا میں وہاں ذکر کروں گا, میں ایک پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں. غزوہ حنین ہوا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, بہت زیادہ مال غنیمت آیا. جب بہت زیادہ مال غنیمت آیا, حضور کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور کچھ ایسے لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, دیہاتی لوگ تھے. لیکن حضور کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ دوبارہ اپنے پرانے مذہب کی طرف نہ چلے جائیں. اس وقت شریعت کا ایک حکم تھا کہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کو پیسہ دیا جائے, چیزیں دی جائیں تاکہ وہ اسلام پہ مضبوط ہو جائیں. حضور نے بہت سے ایسے لوگوں کو مال غنیمت میں سے بہت زیادہ مال دے دیا, اور جب یہ مال دیا انصاری صحابہ بھی حضور کے ساتھ تھے. انصاری صحابہ کو کم ملا, جو دوسرے لوگ تھے ان میں سے بعض مسلمان تھے, بعض مسلمان بھی نہیں تھے. حضور نے ان کو اس لیے دیا تاکہ یہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا, اللہ نے ان کو یہ اجازت دی تھی مال غنیمت میں تصرف کی, آپ نے اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر دیا. جب یہ تقسیم ہو گیا تو بعض انصاری صحابہ جو نوجوان, ایک صحابی نے یہ بات کی, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پہنچی کہ حضور نے تو ان لوگوں میں زیادہ مال تقسیم کر دیا, ہمیں تو حضور نے بہت کم مال دیا مال غنیمت میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پہنچ گئی. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پہنچی, حضور نے انصاری صحابہ کو جمع کیا. سب صحابہ جو انصاری صحابہ تھے آپ نے ان کو جمع کیا, اور آپ نے ان کو کہا مقالۃ بلغنی عنکم, کہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بات پہنچی ہے کہ تم نے یہ ایک بات کی ہے کہ حضور نے مکہ کے لوگوں کو زیادہ دیا اور مدینہ کے لوگوں کو کم دیا. تو صحابہ خاموش تھے, صحابہ نے کچھ بھی نہیں کہا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الم تکونوا ضلالا فہداکم اللہ بی, کیا تم سارے گمراہ نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی. وعالۃ فاغناکم اللہ بی, تم سارے فقیر اور تنگ دست ہیں, میرے ذریعے اللہ نے تمہیں مالدار اور غنی کیا. وَأَعْدَاءً, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, میرے ذریعے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کیا ایسا نہیں تھا؟ صحابہ نے کہا للہ ولرسولہ المن والفضل, اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بہت احسانات ہیں. حضور نے فرمایا میں تم سے کچھ سننا چاہتا ہوں, تم بولو, بات کرو. انصاری صحابہ بار بار یہی کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے احسان ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے واللہ لو شئتم, اللہ کی قسم اگر تم چاہتے تو تم یہ بات کہہ سکتے تھے. صحابہ نے کچھ نہیں کہا, انصاری صحابہ نے کچھ نہیں کہا. حضور نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, لو شئتم, اگر تم چاہتے تو تم یہ بات کہہ سکتے تھے. فلصدقتم, اور تم اپنی اس بات میں سچے ہوتے. ولصدقتم, اور دنیا تمہاری تصدیق کرتی. کیا کہ تم مجھے یہ کہتے اتیناک مکذبا فصدقناک, کہ تم تو ہمارے پاس ایسی حالت میں آئے تھے جب دنیا تمہیں جھٹلا رہی تھی, ہم نے تم پر ایمان لایا تھا. ومخذولا فنصرناک, آپ ہمارے پاس ایسی حالت میں آئے تھے کہ دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, ہم نے آپ کی مدد کی تھی. وطریدا فآویناک, آپ ہمارے پاس ایسی حالت میں آئے تھے کہ دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, دھتکار دیا تھا, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا. وعائلا فآسیناک, لوگوں نے آپ کو بے آسرا کر دیا تھا, ہم نے آپ کو آسرا اور سہارا دیا. حضور نے فرمایا واللہ لو شئتم لقلتم, اللہ کی قسم
اگر تم چاہتے تو تم یہ بات کہہ سکتے تھے اور تمہاری یہ بات سچی ہوتی، دنیا تمہاری اس بات کی تصدیق کرتی، لیکن تم نے یہ بات نہیں کی۔ حضور نے ان کو ان کے احسانات دوبارہ یاد دلائے۔ مقصد حضور کا یہ تھا کہ میں یہ بات بھولا نہیں ہوں، میں یہ بات بھولا نہیں ہوں کہ میں جب تمہارے پاس آیا تھا لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، تم نے مانی، لوگ مجھے پناہ نہیں دیتے تھے، تم نے پناہ دی، میں یہ بات بھولا نہیں ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول اللہ فی رحالکم، اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ تو جب اپنے گھروں کو جائیں تو کوئی بکری لے کر جائے، کوئی اونٹ لے کر جائے، اور جب تم جاؤ تو اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ انصار نے کہا رضینا برسول اللہ قسما وحظا، ہم اللہ کے رسول کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ کے رسول نے جو کیا ہم اس پر راضی، ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفاداری آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر حضور نے یہ بھی آگے ارشاد فرمایا لو سلک الناس شعبا وسلکت الانصار شعبا، اگر ساری دنیا ایک راستے پر چلے، انصار دوسرے راستے پر چلیں، لسلکت شعب الانصار، میں ہمیشہ انصار والے راستے پر چلوں گا۔ اگر ساری دنیا ایک راستہ اختیار کرے اور سارے انصاری صحابہ کہیں کہ ہم یہاں نہیں یہاں جائیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصاری صحابہ پر اپنا رحم فرما، انصاری صحابہ کی اولاد پر اپنا رحم فرما، ان کی اولاد پر یا اللہ اپنا رحم فرما۔ یہ دعا آپ نے انصاری صحابہ کو دی، کسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں دی۔ اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، یا اللہ ان سب پر، ان کی سب اولادوں پر، ان کی اولادوں کی اولادوں پر یا اللہ رحم فرما۔ یہ حضور کی وہ دعا تھی جو کسی کو نہیں ملی، حضور نے ان کو یہ دعا دی۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور نے جب وعدہ کیا انصاری صحابہ سے، پھر حضور نے یہ فرمایا الناس شعار الانصار شعار والناس دثار، کہ انصار میرے بنیان ہیں، انصار میری بنیان ہیں اور دوسرے لوگ میری قمیص ہیں، یعنی انصار میرے جسم کے اتنے قریب ہیں جتنے جسم کے وہ کپڑا قریب ہوتا ہے جو انسان اندر پہنتا ہے۔ اور دوسرے صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کی مثال میرے بارے میں ایسی ہے جیسے قمیص ہوتی ہے۔ تو انصار میرے لیے ایسے ہیں جیسے بنیان، یعنی میرے اتنے قریب ہیں، اور دوسرے صحابہ ایسے ہیں جیسے قمیص۔ الانصار شعار والناس دثار، انصار میرے جسم کا اندرونی کپڑا ہے اور دوسرے صحابہ میرے جسم کا بیرونی کپڑا ہے۔ یہ حضور کی وفاداری ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت احسانات کیے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا، حضرت ابوبکر کے والد اس وقت مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر اپنے والد کو لے کر آئے حضور کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو کلمہ پڑھا دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہل لا ترکت الشیخ فی بیتہ فآتیہ، کہ تم ان بزرگوں کو گھر میں چھوڑتے، میں ان کے پاس خود چلا جاتا، ان کو گھر میں چھوڑتے، میں ان کے پاس خود چل کر جاتا، وہاں جا کر ان کو کلمہ پڑھاتا۔ مقصد یہ تھا حضرت ابوبکر کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے مجھ پر اتنے احسان ہیں تو آپ کے والد کیوں میرے پاس چل کر آئیں، آپ مجھے کہتے میں چل کر چلا جاتا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، یہ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آئیں، آپ کیوں ان کے پاس چل کر جائیں گے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، مہاجرین صحابہ میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ حضور کے دروازے پر ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، رات کو وہیں سوتے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب حضور آواز دیں تو میں فوراً جا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ جاتے نہیں تھے کہیں، بس 24 گھنٹے وہیں حضور کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، پڑے رہتے تھے، جب کام ہوتا تھا چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کا پانی لا کر دیا، وضو کا پانی بہایا۔ حضور نے ان کو فرمایا جو جی میں آتا ہے سوال کرو، مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ صحابہ بھی تو صحابہ تھے،
حضور نے فرمایا جو جی میں آتا ہے مانگو. حضرت ربیعہ نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کی ایسی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، کچھ اور مانگو، اس کے علاوہ کچھ دنیا کا کچھ مانگو. انہوں نے فرمایا بس ایک ہی سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا فأعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، اگر تم واقعتاً یہ چاہتے ہو تو زیادہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر کے میری مدد کرو، کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ یا اللہ یہ میرا خادم ہے اور اس کو آپ نے میرے ساتھ جنت میں رکھنا ہے. ان کی جب شادی تھی حضرت ربیعہ کی، بہت غریب تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، مکہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے. حضور نے ان کو فرمایا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں شادی کروں، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں شادی کرنا، شادی کر لوں گا آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا. حضور نے بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے بعد حضور نے پھر فرمایا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا. حضور کو اندازہ تھا. یہ کہتے ہیں تیسری بار میں نے ذہن میں یہ رکھا کہ اب اگر حضور نے تیسری دفعہ کہا پھر کسی موقع پر تو میں کہوں گا جو آپ کی مرضی وہ مجھے قبول ہے. پھر کوئی موقع آیا حضور نے پھر کہا اے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ کی مرضی ہو، میرا کوئی اس پر اعتراض نہیں. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی انصاری صحابی کے گھر میں، بہت مالدار صحابی تھے، اور ان کو جا کے کہو کہ رسول اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو. یہ چلے گئے، یہ فقیر صحابی تھے، وہ صحابی بہت مالدار تھے جن کے گھر حضور نے بھیجا. یہ چلے گئے، ان کو کہا کہ حضور نے مجھے کہا ہے، مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دیں. انہوں نے کہا حضور نے بھیجا ہے، ہم ابھی آپ کا نکاح کرواتے ہیں. نکاح کر دیا. یہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے نکاح تو کر لیا لیکن اب میں مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس. حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ سونا جمع کرو. آپ نے فرمایا اجمعوا لہ نواۃ من ذہب، ایک گھٹلی کے برابر، اس کے وزن کے برابر سونا جمع کرو. صحابہ نے سونا لا کر دیا. حضور نے حضرت ربیعہ کو دیا اور فرمایا یہ سونا لو، جا کے ان کو مہر میں دے دو. مہر میں دے کر آ گئے. اگلے دن جب آئے حضور نے ولیمے کے بارے میں پوچھا، بھائی ولیمہ کیا نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ولیمہ نہیں، پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. حضور نے صحابہ کو فرمایا بھائی اس کے لیے کھانا جمع کرو، بکری اس کے لیے کوئی لا کر دے. ایک صحابی آیا، انہوں نے بکری پیش کی. حضور نے فرمایا جا کے یہ ذبح کرو، اس سے ولیمہ کرو. پھر ان کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ کے پاس جائیں گھر میں، ان کے پاس گھر میں کچھ کھانا رکھا ہوا ہے، کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو میرا جا کر کہے کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ گھر میں جو کچھ کھانے کی چیزیں ساری چیزیں میرے حوالے کر دو. کچھ تمہارا سالن ہو جائے گا، کچھ تمہاری روٹی ہو جائے گی، اور جا کے یہ لوگوں کو کھلا دو. وہ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے تھے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور ابھی بھی صرف یہی کھانا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. حضور کا حکم آیا، میں نے وہ اٹھا کے حضرت ربیعہ کو دے دیا. وہ گئے، انہوں نے اپنا ولیمہ کر لیا. یہ حضور کی وفاداری بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے حضور کی خدمت کی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آپ کو جنت میں بدلہ دے گا. جو آپ کر سکتے تھے اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے ان کو بدلہ دیا، ان کی شادی کروائی، ان کے مہر کا بندوبست کیا، ولیمے کا بندوبست کیا کہ یار یہ صحابی میری اتنی خدمت کرتا ہے، میں بھی کچھ ان کے کام تو آؤں. یہ وہ سیرت کا بہت بڑا درس ہے. جس کسی نے کبھی کوئی احسان کیا، یہ میں نے 2-3 واقعات سنائے، اس طرح کے واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. میں وقتاً فوقتاً آپ کو سناؤں گا جو واقعات ہیں. یہ میں نے 3 واقعات آپ کو سنائے ہیں. ایک انصاری صحابہ نے جب بیعت حضور سے کی اور شرط لگائی، حضور نے آج تک اس کو پورا کیا. دوسرا جب غزوہ حنین کے موقع پر انصاری صحابہ کے دل میں بات آئی، حضور نے وہ احسانات ان کو گنوائے، پھر ان کو دعا دی، پھر ان کو بتایا کہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں. اور تیسری ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ان کے احسان کا بدلہ ان کو کس طریقے سے دیا. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم ایک تو شریعت کے مطابق اپنے مزاج کو بنائیں، شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بنائیں. دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہم
اپنی زندگی کے اندر دیکھیں جہاں جہاں کہیں کسی نے کوئی احسان کیا ہے ہم کوشش کریں حتی الامکان اس کے احسان کا بدلہ دینے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.